اجمیری نے اور پاکستان اور اسلام بچایا مجدد الرسالی کی ذات گرامی ہے، اور پاکستان بنایا تو مرزا ندیم کی نگاہ کرم ہے۔ اس ملک میں اولیاء کاملین کے غلام بستے ہیں، ہمیں وہی ملک چاہیے، وہ ملک جس کے لیے قائد اعظم مرحوم نے اپنا خواب دیکھا۔ وہ کیا خواب تھا؟ وہ پیر تھا، وہ مولانا تھے، وہ کوئی جناب بندہ کسی خانقاہ کے سجادہ نشین تھے، ایک دنیا کا معروف لائر ہے، لیکن وہ کیوں پاکستان بنانے کا خواب دیکھ رہا ہے؟ اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی جو ہے وہ بھی پاکستان بنانے کی پریکٹیکل عملی زندگی میں میدان میں اتر گئے۔ وہ کون سے پیر صاحب تھے، وہ کون سے علامہ صاحب تھے، وہ کون سے مولانا صاحب تھے، وہ کون سے صوفی صاحب تھے، وہ کون سے جناب بندہ رہبر شریعت تھے یا رہبر طریقت تھے، وہ دنیا دار کا ایک ترین شیب آدمی، لیکن لائر بہت بڑا، ایک بھی نعرہ سوچنے والا بھی پاکستان کا وہ بھی لائر ہے، اور جو بڑھا رہا ہے وہ بھی میدان میں اترتا ہے وہ بھی لائر ہے۔ جب دو لائر سوچتے ہیں، مولوی نہیں سوچتا، پیر نہیں سوچتا، ملا نہیں سوچ سکا، لیکن دونوں نے کیوں سوچا؟ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی پیری چلانا چاہتے تھے، جب انہوں نے دنیا کائنات کے قانون پڑھے، جب انہوں نے ریاست مدینہ کا قانون پڑھا۔ جناب گرامی، جس وقت انہوں نے دنیا کائنات کی وضاحت اور ان کا جناب بندہ قانون پڑھا، کسی میں کوئی بیلنس نہیں ہے، کسی کے اوزان و میزان میں کوئی وزن نہیں ہے۔ جب اقبال نے میرے آقا مدنی تاجدار حبیب کردگار سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی ذات گرامی کا جب مدینے کا قانون پڑھا، مدینے کی اسٹیٹ کا قانون پڑھا اور مدینے کا نظام دیکھا، اور کیا دیکھا، کیوں متاثر ہوئے، کیا وجہ ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں میں نے حدیث پاک میری نظر سے گزر گئی کہ مدینے کی ریاست کا جو امیر ہے وہ سلطان الانبیاء بھی ہے، عظیم الرجا بھی ہے، امیم الجود واللطا بھی ہے، وقت و حق کے مکھڑے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جس کے قدموں میں دنیا کائنات کے عمرا، دنیا کائنات کے پارلیمنٹین کے، دنیا کائنات کے پڑھے لکھے، دنیا کائنات کے دولت مند، دنیا کائنات کے ثروت کے مالک، دنیا کائنات کی جامعہ رائل فیملی کے عظمتوں کے وارث جو ہیں، وہ اس نبی کی بارگاہ میں در شتیب کی، جس کی ایک اشارے پہ سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم جان قربان کریں۔ اس کریم آقا علیہ السلام کا عمل، اس ریاست کے تاجات کا ملک اقبال کہتے ہیں میں نے پڑھا کہ کائنات کے تاجات جب اندر سے باہر آئے، دنیا کھڑی ہے، کہاں سے آئے ہو؟ ہم طائف سے آئے ہیں۔ یہ ڈیلیگیٹ کہاں سے آیا ہے؟ یہ تبوک سے آیا ہے، یہ جمبو سے آیا ہے۔ میرے کریم اتنے بڑے اہتمام ہیں، ہم مشائخ معذاللہ یا مولوی یا آپ حضرات وزراء، آپ تو کہتے ہیں اگر غربت ہے تو میرا سوٹ بیچ دے اور میرے سوٹ بیچ کے پیسے پورے کر لیں۔ ارے یہ سوٹ کوئی نہیں خریدتا، اگر یہاں جبہ ہوتا داتا دی اجمیری کا، یہاں جبہ ہوتا مجدد الرسالی کا، یہاں ہوتا آپ کے دادا عبدالقادر جیلانی کا، دیکھتے لوگ کیسے خریدتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے پوچھا جا کے نظام الدین اولیاء کے جوتے حضرت امیر خسرو نے کس کو خریدے تھے جا کے؟ میرے دوستانے تو میرے دوستانے گرامی، اگر جوتا ہوتا میرے غوث کا، اگر جبہ ہوتا میرے غوث کا زمانہ خریدتا، ہم گناہگاروں کے کوئی سوٹ نہیں خریدتے۔ وہ جناب بندہ امریکہ کا باس کا بنا ہوا لندن کا یا دنیا کی قیمتی ہے، جناب بندہ اہم ترین مالیت کا ہو، لیکن جب ہمارے جسموں سے لگ جاتا ہے۔ نہایت ادب سے عرض کر دوں یہ جملہ ویسے مناسب نہیں ہے، گندم اچھی بلی پاک ہے، میرے حلق سے نیچے اتر جائے وہ پلیت ہو جاتی ہے۔ پانی پاک ہے لیکن میرے منہ سے میرے حلق سے اتر جائے تو پانی پلیت ہو جاتا ہے۔ نبی کے جسم سے پسینہ پار بھی آ جائے تو وہ مدینے کے تاجات کا خشبو بات کریں کرنے والی کے جس وقت خاک کرا باہر پاک میں بات کر رہا تھا، میرے کریم آ گئے، کائنات کے تاجدار آ گئے، ہلچل مچ گئی،
امیر المومنین آ گئے، سلطان الانبیاء آ گئے، عظیم الرجا آ گئے، کائنات کے تاجدار آ گئے، یتیموں کے پالنہار آ گئے، قوتوں کا پروردگار آ گیا، ابروئے الہی کا نگینہ آ گیا، علوم الہی کا خزینہ آ گیا، خواب ابراہیم کی تعبیر آ گئی، غیرت الہی کی شمشیر آ گئی، اور لگا کہ محمد عربی سراج منیر آ گئے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستان گرامی، قلت وقت میرے کریم آقا نے دیکھا اجتماع کی، داخت دینے کا اجتماع ہے، لیکن نالین پہ نظر پڑی تو پاپوش کا ایک ٹانکا نکلا ہوا، جوتے مبارک کا ایک ٹانکا نکلا ہوا۔ میرے کائنات نے اس مدینے کی اسٹیٹ کے وارث نے، اس سلطنت کے تاجدار نے، جس نے مدینہ اپنی مرضی سے آباد کیا، وہاں میرے آقا علیہ السلام نے دنیا کائنات کے رادار پر یتیم نوازی، غریب نوازی، عزت کی عظمت اور عزت کا رکھ رکھاؤ کیا کیا؟ دروازہ کھٹکا کے فرمایا بی بی ذرا مجھے سوئی دھاگا تو دو۔ اندر سے سوئی دھاگا آ گیا، کائنات کا تاجدار ہے، دنیا کائنات کے پیار والے بھی ہیں، اقرار والے بھی ہیں، کچھ انکار والے بھی ہیں، کچھ اصرار والے بھی ہیں، کوئی تکرار والے بھی ہیں، کوئی پیار والے بھی ہیں، کوئی طبیعت میں اندر سے بیزار بھی ہیں، سب اکٹھے ہیں۔ میرے قریب آقا نے نہ دائیں میں دیکھا، نہ بائیں دیکھا، نہ اقرار والوں کو، نہ انکار والوں کو، نہ جرم والوں کو، نہ کرم والوں کو، نہ خطا والوں کو، نہ عطا والوں کو، نہ دوری والوں کو، نہ حضوری والوں کو۔ میرے قریب نے کائنات کو ایک جھوک دیا کہ کملی والے بیٹھ کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے جوتا گاڑنے لگے۔ میرے آقا علیہ السلام جوتے کو ٹانکا لا رہے ہیں۔ ارے کشمیر فلک نے دیکھا، آدم علیہ السلام کو دیکھا، صفی اللہ کو دیکھا، نجی اللہ کو دیکھا، صفی اللہ کو دیکھا، عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا، لیکن دیکھا تو سب کو، پر کسی کو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے جوتا گانٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے کائنات کے تاجدار ختم الختمی مرتبت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جب جوتے کو ٹانکا لگایا، غلام حاضر ہوئے، سیدی ہمیں عطا کریں۔ فرمایا نہیں آپ نہیں لگائیں گے، میں ہی لگاؤں گا۔ یا رسول اللہ کچھ سعادت بخشے۔ فرمایا میں اس لیے لگا رہا ہوں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کہ کل زمانے میں کہیں بھی کوئی موچی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کسی کی جوتا گانٹ رہا ہو، اسے کوئی گزرنے والا حقیر نہ دیکھے اور موچی پریشان نہ ہو جائے، وہ خوش ہو جائے کہ میں بھی کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، میں مدینے والے کی سنت پوری کر رہا ہوں۔ اس سے متاثر ہو کر اقبال نے کہا یہ اسٹیٹ ہو جس میں یہ آواز آئے کہ فاطمہ بنت عبداللہ کی بجائے فاطمہ بنت محمد کی چوری کرتی، ہاتھ اس کا بھی کاٹ دیا جاتا۔ آج محمد عربی کے قانون کی آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن جو دوسرا یتیموں کا حال ہو رہا ہے، یتیموں کا مال عدم ہو رہا ہے، دنیا کائنات کی رشوت، دنیا کائنات کے حرام خوری، دنیا کائنات کی سفارشیں، دنیا کائنات کی ناجائز میراث، ارے کہنے ان کو روک لو، محمد عربی کی عظمت کو نہ چھیڑو۔ مقام مصطفیٰ آپ کی عقل میں نہیں آ سکتا، آپ کے علم میں نہیں آ سکتا کہ مقام مصطفیٰ کو اپنے علم پر، اپنے عقل پر سوچے۔ ارے اس لیے کہ مقام مصطفیٰ آپ کی عقل میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ارے آپ کی عقل جو ہے وہ چھوٹی ہے، مقام مصطفیٰ بہت بڑا ہے۔ اس لیے دنیا کائنات کے معاملات آئیں تو کام بالکل عقل سے لیں، علم سے لیں۔ دولت و ثروت کی بازی آ جائے، دکان کی بازی آ جائے، مکان کی بازی آ جائے، سامان کی بازی آ جائے، دنیا داری کی بات آ جائے، ارے لینے دینے کی بات آ جائے، خریدنا بیچنے کی بات آ جائے، کرانے اٹھانے کی بات آ جائے، عقل اور علم سے کام لے۔ مدینے والے کی باری آ جائے تو عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رموز رحمت پہ ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ آؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے آپ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا سبق دیا؟ جان، مال۔ ایک دو چارپائیاں ہیں آمنے سامنے، ایک طرف باپ بیٹھا ہے، ایک طرف بیٹا بیٹھا ہے، ایک طرف جسم کی عظیم مقام رکھنے والے باپ ہے،
دوسری طرف بیٹے ہیں اور دکھ سکھ کی باتیں ہونے لگی، ماضی کی باتیں ہونے لگی، گزری ہوئی باتیں ہونے لگی۔ دنیا کائنات کے ماضی کی یاداشتیں جو ہے وہ عمر کا ذہن میں آ گئی تو چشمے فلک نے سنا، حکام بہشت نے سنا، ارے دنیا داروں نے سنا، قرب جناب قریب والوں نے سنا، آواز آئی ابا جی۔ جب مقام بدر پہ تھے آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، میں ابو جہل کی طرف تھا، آپ محمد عربی کی طرف تھے۔ وہ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے صاحبزادے بیٹے بات کر رہے ہیں، سیدی یا رسول اللہ کریم آقا کے غلام بابا، اے میرے ابا آپ میری تلوار کے نیچے آئے، مجھے قسم ہے تیرے یار کی زلفوں کی، میں نے تجھے باپ سمجھ کے معاف کر دیا، میں نے آپ کی گردن کو گزاد نہیں پہنچائی، میں نے آپ کی ذات کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس لیے کہ میرا باپ ہے اور اسلام کے درس دیتا ہے کہ دوسری طرف طبیعت میں چین ہو گئی، دنیا کائنات کا صداقت کا تاجدار، منکسر الفساد، سلیم الطبع، حلیم الطبع، صبر کی دنیا کا وارث، صداقت کا تاجدار، نیاز مندی کا مجسمہ با کمال، لیکن چشمے فلک نے نہیں دیکھا کبھی صدیق کو ایسا غصہ آیا ہو، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چشمے فلک دیکھ لے، دنیا والوں یاد رکھنا دنیا کائنات کے معاملے میں نفع نقصان سوچنا۔ فرمایا کیا کہا بیٹا؟ کہا ابا جی جنگ بدر میں اس وقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا، آپ جناب رسالت باپ کے ساتھ تھے، میں ابو جان کے ساتھ تھا مقام بدر میں، لیکن آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے آپ کو بچا دیا، آپ جلالی طبیعت اٹھے۔ فرمایا مجھے رب محمد کی قسم، مجھے مدینے والے کے چہرے کی قسم ہے، مجھے مدینے والے کی ٹونڈوں والی زلفوں کی قسم ہے، محبوب کونین جن آنکھوں سے خدا کو دیکھا ان آنکھوں کی قسم ہے، وہ نطق جس پہ خدا بولتا ہے مجھے ان مسکراتے ہونٹوں کی قسم ہے، وہ اس کے چہرہ انور جس کی بددعا کہہ